محمد ایوب بھائی نے جو سوال کیا تھا، کنفیوژن ہے ان کو کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے، کسی طرح کی قراءت نہیں کرنی۔ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ بغیر فاتحہ نماز نہیں ہوتی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہے، درست بات کیا ہے؟ دونوں درست ہیں یا ایک غلط ہے ایک درست ہے، کیا ہے یہ؟ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جہری نماز جب بلند آواز سے امام تلاوت کر رہا تو صرف اسی وقت خاموش رہنا ہے یا سری نماز میں بھی؟ دیکھیں حدیث پاک تو برحق ہے، سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم فقط ایک طرف کو دیکھ کر اپنا عقیدہ اور مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دیں اور دیگر احادیث طیبہ کی طرف نظر نہیں کریں گے تو اس صورت میں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جمیع احادیث یعنی اس مسئلے سے متعلق دیگر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اسے دیکھنا ہوگا، اور یہ مجتہد کا کام ہے۔ اسی لیے حدیث پاک سے براہ راست مسائل کو نکالنا یہ مجتہدین کرام کا کام تھا، کہ جو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کیا فرامین ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فتاوی اس حوالے سے کیا تھے۔ تو یہ حق ہے کہ ارشاد فرمائے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کے فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہی بات دیگر احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری کے علاوہ، تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو، یعنی اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر اس صورت میں سورۃ الفاتحہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ایک سے زائد مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ پھر مختلف الفاظ اس طرح موجود کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، کہ جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَاقْرَؤُوا، جب وہ قرات کرے تو تم قرات کرو، اس لیے کہ دیگر حدیثوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت کے لیے کافی ہے، یعنی امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت ہے، امام نے تلاوت کر لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، یہ امام کی طرف سے مقتدی کے لیے بھی ہو گئی۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے جو احادیث طیبہ کی روشنی میں واضح ہے بالکل، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس پر بڑے فتاوی موجود ہیں کہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو اس لیے احناف کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یعنی جہر والی نماز ہو جس میں بلند آواز سے تلاوت کی جا رہی ہے، یا ایک سری نماز ہو یعنی جس میں آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب، دونوں صورتوں میں امام کے پیچھے بندے کو خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ شماتت سے